अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल उर्दू नोवेल रिया। और जनाब दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जो कि बहुत ही दिलचस्प जा रहा है। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। दोनों ने एक साथ गर्दन मोड़कर आने वाली गाड़ी को देखा। उसमें कोई भी हो सकता था, कोई अजनबी जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे, या दानियाल भाई। अंजाम या मंजिल एक ही थी कि जुबारिया घर पहुंच जाती। इस बेदर्द और बेमुरवत मौसम में उन्हें मजीद ख्वार ना होना पड़ता। साइम ने खुद से हटकर जुबारिया के लिए सोचा। सोच का वो एक लम्हा जब तेज बारिश सरगोशी में ढल रही थी और गाड़ी थी कि वहां से गुजरने को थी। साइम ने एकदम अपने दोनों हाथ जुबारिया के गिर्द से उठाए, पैरों पर घुमा। इससे कबल के जुबारिया कुछ भी समझती, वो गाड़ी के सामने कूद चुका था। ब्रेक की चिंगाड़ के साथ बारिश का पानी उछला और सारा मंजर ओझल हो गया। जुबारिया की हिस्सियात यूं माऊफ हुई कि उसके लबों से चीख तक ना निकली। बस दिल उछल उछल कर हलक में आया और सांस बंद हो गई। वहां एक लम्हे को सारा मंजर मंजमद हो गया। बारिश साकन हुई और हवा ने दम साध लिया। फिर गाड़ी वाले को होश आया। किसी भी नुकसान का अंदाजा लगाने के बजाय उसने गाड़ी पीछे हटाई और साइड से होकर निकल गया। उसके निकलते ही हवा चिंगाड़ी, बारिश पे काबू हुई और वो जो बुत बनी फटी फटी निगाहों से सड़क पर पड़े साइम के बेहिस्सो हरकत वजूद को देख रही थी, दीवानावार भागती हुई साइम के पास आई। साइम, साइम आंखें खोलो। जुबारिया की आवाज़ जैसे बहुत दूर से आ रही थी, मगर इस आवाज़ में मौजूद खौफ ने साइम के माऊफ होते दिमाग को झंझोर डाला। तभी उसके लबों से कराह निकली, तुम ठीक हो ना? साइम को बुरी तरह झंझोड़ते वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगर तुमने अपने खौफनाक पंजे मुझसे दूर ना किए तो यकीनन ठीक नहीं रहूंगा। इस खौफनाक और तकलीफ दे लम्हे में भी उसे मजाक सूझा। जुबारिया की अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब उठ जाओ कि अगली गाड़ी का इंतजार है। इस तूफानी बारिश में पनाह का ढूंढना भी मसला था। सैम को सहारा देने की कोशिश में वो खुद 2 बार गिरी, लेकिन किसी न किसी तरह वो उसे किनारे तक ले ही आई थी। वो एक ज़ेरे तामीर इमारत थी जिसके अंदरूनी हिस्से में जीरो बल्ब जल रहा था। इमारत के उस कमरे में अभी दरवाजे खिड़कियां नहीं लगे थे और कमरा ईंटों, बजरी, सीमेंट और लकड़ी से अटा था। एक तरफ बहुत सा गत्तों का ढेर था। सैम के घुटनों पर शदीद चोट थी जिसकी वजह से चलना भी मुश्किल था। जुबारिया पर मुश्किल सहारा देकर वहां तक लाई। वो उन्हीं गत्तों पर दीवार के सहारे बैठा था। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, शोकिया हाय हाय कर रहा हूँ। मेरी जान निकल रही है यार। उसने अकब में सर टिकाने की कोशिश की तो किसी ईंट का कोना सर पर लगा। क्या मुसीबत है यार, बस इसी की कमी थी। तुमसे हीरो बनने को किसने कहा था? गाड़ी के सामने छलांग लगा दी। जुबारिया ने झंझलाकर उसका सर सहलाया। मैंने कहा वैसे तो वो गाड़ी रोकेगा नहीं, इस तरह से ही घर तो पहुंचेंगे। घर पहुंचने से पहले अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाते। ऐसे तो ना कहो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। जुबारिया को देखते सैम को एहसास हुआ वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, बल्कि नुचड़ रहे थे। तुम पूरी भीग गई हो। सैम ने फिक्रमंदी से इधर उधर देखा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। जुबारिया ने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे। उठकर देखो, शायद कोई मतलब की चीज़ मिल जाए। वो खुद भी बाकायदा कांपने लगा था। हाँ, यहाँ मुझे मिलेंगे नरम गरम कंबल और बहुत से कपड़े। यार तंज करना तो बंद करो, आइंदा घर से भागेंगे तो। हाँ, मुझे सारी जिंदगी यही काम है कि मैं घर से भागती रहूं। जुबारिया ने बहुत गुस्से से उसकी बात काटी। मोहब्बत में तो इससे भी बड़े इम्तिहान आते हैं, तुम अभी से घबरा गई। सैम ने अपनी गीली जैकेट उतारी। मैं बाज आई ऐसी मोहब्बत से जो ख्वार करके रख दे। सैम ने चौंक कर देखा। महबूब के लहजे में बेजारी की शिकनें थीं। सैम ने यकदम अपने अंदर ढेरों थकन को उतरते महसूस किया। वो बुरी तरह थक गया। उसने मरे मरे से अंदाज से जैकेट की अंदरूनी जेब से चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। मोबाइल, निकाहनामा, दोनों चीज़ें महफूज नहीं थीं। जुबारिया उसे मसरूफ़ देखकर खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। कमरे के कोनों में तारीकी का राज था। सैम ने एहतियात से निकाहनामे की तह खोली। इस एक कागज़ को पाने के लिए उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा था। उसने गर्दन घुमाकर जुबारिया को देखा। वो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते कोने खुदरों में मनोसलवा ढूंढ रही थी। सैम ने एहतियात से निकाहनामा एक तरफ रखा। मोबाइल भी बारिश की जद में आकर बेहोश हो चुका था। उसने बैटरी निकालकर मोबाइल को भी एक तरफ डाल दिया। ऐसी जगहों पर मजदूर लोग चाय वगैरह बनाते हैं, देखो कोई माचिस मिल जाए। सैम की आवाज़ की बाज गश्त अभी ख़त्म ना हुई थी कि जुबारिया चीखती चिल्लाती उस पर आ गिरी। क्या हुआ? सैम ने बड़ी फुर्ती से उसे अपनी पनाह में लिया और किसी नादीदा मखलूक के मुकाबले के लिए करीब ही मौजूद लकड़ी खींच ली।
चूहा था। चूहा? साइम ने हैरत से उसको देखा। वो गोया वाइब्रेशन पर लगी थी। चूहे से कौन डरता है यार? ऐसा कहते हुए उसने लकड़ी नहीं छोड़ी थी। मैं डरती हूँ, जुबारिया ने कहा और रो पड़ी। साइम ने आहिस्तगी से लकड़ी रख दी। वो अच्छी तरह जानता था ये रोना चूहे के डर की वजह से नहीं है। वो नाजुक सी लड़की थक गई थी, मजीद हालात का जबर नहीं सह सकती थी। सेबी, साइम ने नरमी से उसके गीले बाल समेटे। हर रात के बाद सुबह होती है। रात बहुत तवील हो गई है साइम। जानता हूँ इस रात का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी सुबह का सितारा भी मैं ही बनूंगा। सेबी ने सर उठाकर उसे देखा। साइम ने दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की। खुद को तकलीफ मत दो। सेबी ने उसे रोकना चाहा, मगर साइम ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसे बहुत तकलीफ थी, मगर ये एहसास हर तकलीफ पर गालिब आ गया कि वो मर्द है। उसे इस लड़की की हिफाजत भी करनी है और इसे हर मुमकिन खतरे से भी बचाना है। सेबी ने ढाल से उसे हिम्मत करती देखती रही। वो वाकई थक चुकी थी। बताओ दोनों को कहाँ छुपाया है? साहब किसका पूछ रहे हैं? करीम ने अनजान बनने की कोशिश की। सकीना ने शोर मचाने की कोशिश की। बीबी खामोशी से एक तरफ हो जा, मर्दों को बात करने दे। उन्हें बहस करता छोड़कर दानियाल उस कमरे में दाखिल हुआ जहां साइम और जुबारिया ठहरे थे। बाहर सकीना का शोर, सिपाही की घुर्कियां और करीम की मिन्नतें शुरू थीं। दानियाल भी जानता था वो इस तरह रात के वक्त किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, मगर जुबारिया के मिलने की खबर ने उसे सारे कानून भुला दिए थे। बारिश रुक गई थी और अभी इस इलाके में बिजली नहीं आई थी। दानियाल के मोबाइल की टार्च रोशन थी। कमरा खाली था, मगर पलटते पलटते उसे चारपाई पर रखा जुबारिया का स्कार्फ नज़र आ गया। दानियाल ने स्कार्फ हाथ में लिया तो वो दोनों यहाँ थे, मगर अब जा चुके थे। लब भींच कर स्कार्फ हाथ में झटकते वो बाहर निकला। तेज़ बारिश बूंदाबांदी में ढल गई थी। वो सब खुले आसमान तले खड़े थे। इसका कोई कसूर नहीं, हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह का वास्ते इसको छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया तो फिर ये क्या है? दानियाल ने स्कार्फ सामने किया। ये तो मेरी बीवी का है। दानियाल का थप्पड़ करीम की ज़ुबान बंद कर गया और सकीना तड़प उठी। क्यों उन नामुरादों की खातिर मार खा रहे हो? साहब मैं बताती हूँ, वो यहाँ आए थे, बस रात गुजारना चाह रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, दोनों आधी रात को उठकर भाग गए। साहब कसम ले लो। दानियाल की खोपड़ी में लावा पकने लगा था। बस रात गुजारना चाहते थे। स्कार्फ को सहन में फेंक कर वो घर से निकल गया, पीछे पीछे सिपाही भी। करीम ने सुकून का सांस लेते पेशानी से बारिश और पसीने के कतरे साफ करते सकीना को देखा। सकीना ने दोनों हाथ करीम के बाजू पर पूरी कुव्वत से मारे। कहती थी मत पड़ इस फसाद में, अब आ गया सुकून? अच्छा बस चुप। करीम दहाड़ा। हाँ मुझ पे ही जोर चलता है, कैसे भीगी बिल्ली बना उनसे चपेड़ें खा रहा था। तूने भी खानी है? करीम ने हाथ उठाया तो सकीना ने भागकर कमरे में घुसकर कुंडी लगा ली। अच्छी तरह जानती थी करीम ने इस बेइज्जती का एहसास सकीना की हड्डियां सेक कर ही निकालना था। कमरे के दरमियान छोटी छोटी लकड़ियों की ढेरी थी। लकड़ियां चटकती तो फिजा में चिंगारियां बुलंद होती। जुबारिया साइम के कंधे पर सर रखे खामोशी से उन उड़ते सितारों को देखती थी। ये सितारे उन सितारों से बहुत मुख्तलिफ थे जो वो साइम के साथ बालकोनी में बैठकर देखती थी। इन सितारों की नीलाहट में उसके ख्वाब जगमगाते थे और इन सितारों की तपश हकीकत की पहचान करवाती थी कि हसीन सिर्फ ख्वाब होते हैं। साइम को तवक्का के मुताबिक लाइटर मिल गया था और ये थोड़ी सी हिद्दत उनके ठिठुरते वजूद को आसूदगी बख्शती थी। साइम ने कमरे की खिड़की में बड़ा गत्ता ठूंस दिया। अब वो दोनों आग और हवा की शोरीदा सरी से महफूज थे। थोड़ी सी गर्मी भी कितनी बड़ी नेमत है। साइम ने घबराकर इस तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। जुबारिया खामोश हो रही। सो गई हो? साइम ने आहिस्तगी से कंधा हिलाया। नहीं। क्या सोच रही हो? वो सिर्फ बात करना चाहता था ताकि रात गुजर सके। काश थोड़ी सी चाय और बिस्किट मिल जाते। जुबारिया के कहने पर साइम को एहसास हुआ वो किस शिद्दत के भूखे हैं। मेरी अलमारी में बहुत सी चॉकलेट और कुकीज़ रखी थी। साइम को भी याद आया। किचन की अलमारी में ड्राई फ्रूट के भरे जार रखे थे। जुबारिया की आवाज़ लड़खड़ाई। ये वही जार थे जिन्हें सरबत ने कभी खाली नहीं होने दिया था। इंशाअल्लाह हम नाश्ता घर जाकर करेंगे, साइम ने खुद को तसल्ली दी। तुम्हारा मोबाइल भी नहीं चल रहा, वरना हम दानियाल भाई को बुला लेते। साइम जुबारिया की बात पर जल भुन गया। हाँ, तुम्हें वो अपने साथ ले जाते और मुझसे कहते बेटा कल तुम्हारा वलीमा है, ज़रूर शिरकत करना। मगर वलीमे की दावत तो लड़के वाले करते हैं। उसकी बात समझे बगैर जुबारिया ने सादगी से कहा। स्टूपिड, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि उड़कर घर पहुंच जाओ। तुम्हारा दिल नहीं चाहता? जुबारिया ने सर उठाकर साइम को देखा।
اور بہت غور سے دیکھا۔ اس شخص کو پانے کے لیے اس نے کتنا بڑا رسک لیا تھا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ تب لگتا تھا وہ سائم کی نہ ہوئی تو مر جائے گی، اور آج وہ اس کے اتنا قریب تھا، وہ اس پر پورا حق رکھتی تھی، اسے چھو سکتی تھی، مگر وہ پاگل دل جو اس کے نام کی مالا جپتا تھا بالکل خاموش تھا۔ سائم ہلکا سا مسکرایا۔ کیا تمہارا دل بے ایمان ہو رہا ہے؟ اسٹوپڈ، کوئی بات مت کرنا۔ سائم کی بات نے من کو گدگدایا نہیں تھا، بلکہ وہ بیزار ہوئی تھی۔ زیبی، سائم نے ذرا سا رخ اس کی طرف موڑا۔ یہ رات، بارش، تنہائی، میں اور تم، یہ غنیمت ہے۔ زیبی نے اس کے لفظوں پر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سائم کے انداز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ سائم نے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ میں ان لمحوں کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے ہمیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصہ ایک دوسرے سے بات کرنا تو ایک طرف، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ پائیں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ زیبی ڈر گئی۔ تمہارے گھر والے تم پر زور ڈال کر یہ نکاح ختم کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لکڑی چٹکی اور چنگاری اڑ کر زیبی کے پاؤں پر پڑی۔ زیبی کے منہ سے سسکاری نکلی اور اس نے پاؤں سمیٹ لیا۔ سائم نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ چنگاری اس کے ہاتھ تلے بجھ گئی تھی، مگر اس کی جلن کا ہلکا سا احساس دونوں نے محسوس کیا۔ اور اگر یہ دباؤ تمہارے گھر والوں نے تم پر ڈالا تو؟ زیبی نے پوچھا۔ مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، میں تو پورے کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں۔ میں بھی۔ زیبی نے سائم کا ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کمرے کے ماحول سے گھبرا کر روشانے کاریڈور میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرمد صاحب کے پاس سمینہ بیگم موجود تھیں۔ وہ بے توجہی سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ بھاگتے دوڑتے پریشان حال لوگوں، عجلت میں آتی جاتی نرسوں اور ڈاکٹروں کو دیکھتے اس نے سوچا، اتنے دنوں کی پریشان خیالی کو چھوڑ کر وہ کچھ مثبت سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے گھر جا کر وہ پہلا کام کیا کرے گی؟ اپنا کمرہ صاف کرے گی، گلدان میں پھول سجائے گی، کوئی ایئر فریشنر، لیکن پھولوں کی موجودگی میں ایئر فریشنر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ سہمی بچی کی طرح ہونٹوں کے گوشوں میں سمٹ گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا محبوب شوہر۔ وہ جب بھی اس کا چہرہ دیکھتی تھی، محبت اس کی آنکھوں میں الہڑ مٹیار کی طرح ککلی کھیلنے لگتی تھی، مگر یہ گزرے زمانے کی بات تھی۔ وہ زمانہ جو 3 دن قبل اپنے ساتھ بہت کچھ سمیٹ کر لے گیا تھا، اب تو وہ سہم جاتی تھی، کیونکہ بظاہر خاموش دکھائی دینے والے شخص کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، وہ میرے گھر ایک رات گزارنے آئے تھے۔ اس بات کا مطلب سمجھتی ہو؟ دانیال پھنکارا۔ روشانی اس بات کا مطلب نہیں سمجھنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی، مگر دانیال نے اسے بازو کھینچ کر بٹھا لیا۔ اکا دکا لوگوں کی نظر پڑی، ٹھٹکے، پھر گزر گئے۔ میں ان تک پہنچ گیا تھا، مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، روشانی کہنا چاہتی تھی، مگر لب سی لیے۔ وہ دانیال کی بیوی تھی، اس کا مزاج خوب سمجھتی تھی۔ دانیال کو اپنے اندر کا غبار نکالنا تھا، اور وہ ایک اچھی سامع تھی۔ ماں نے ایک بات سمجھا کر بھیجا تھا، مرد و عورت بحیثیت انسان برابر ہیں، مگر جب بات رشتے کی ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا، گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور سربراہ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ جب شوہر غصے میں ہو تو عقل مند بیویاں بحث نہیں کرتی، گہرا کنواں بن جاتی ہیں جس کے اندر مرد کا سارا غصہ اتر جاتا ہے، اور جب وہ اپنے غصے کے بھنور سے نکل آئے تو پھر اپنی کہو، احساس دلاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ یقین جانو وہ تمہاری سنے گا، شرمندہ ہوگا، گلے سے لگا کر آنسو بھی پہنچے گا۔ روشانے نے ماں کی نصیحت گرہ سے باندھ لی، گہرا کنواں بن گئی جس میں پتھر اتنی گہرائی میں گرتے کہ آواز تک نہ آتی تھی۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا تو اسی کے سامنے رو پڑا۔ میں کیا کروں روشانے؟ روشانے کو دانیال پر ترس آ گیا، وہ تو گھر آنے والی عورتوں کی باتیں سن کر مر رہی تھی، اور دانیال کو تو باہر نکلنا تھا۔ چلیں ابو کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ سمینہ بیگم سامان سمیٹ رہی تھی، ڈاکٹر نے آج انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ دانیال ان کا ہاتھ چوم کر تسلیاں دلاسے دیتا گیا، وہ تسلیاں جو وہ خود کو نہیں دے پاتا تھا۔ سرمد صاحب نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس میں ہوتا تو ہمیشہ کے لیے کر لیتے، مگر بس میں ہی تو کچھ نہیں تھا۔ آ جا یار، رات تو بارش نے بے سوادی کر دی، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ چاروں آگے پیچھے عمارت میں داخل ہوئے، چاروں اپنے لباس وضع قطع سے مزدور ٹائپ نشئی لگ رہے تھے۔ آج جمعہ تھا تو کام کی چھٹی تھی، مگر نشے سے ٹوٹتا بدن نہ جمعہ دیکھتا ہے نہ ہفتہ اتوار، اور طلب پوری کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ یہاں اگلے 6 دن ان کی مزدوری لگنا تھی۔
रहीमे ने चटाई खींचकर बिछाई। चल सलीम, तो अब पत्ते फेंट में सिगरेट बनाता हूँ। सब दायरे में बैठ गए। एक ने जेब से पुड़िया निकाली, एहतियात से खोली और उसी एहतियात से सिगरेट भरने लगा। सलीम ने पत्ते फेंट कर बांटने शुरू कर दिए। पहला कश ही अंग अंग में सरूर भर गया। टूटते बदन को करार आने लगा। अब दे भी दे। दूसरे ने छीनने की कोशिश की तो जल्दी जल्दी कश लगाने लगा। क्यों मर रहा है? दे तो रहा हूँ। मर ही तो रहे हैं अपनी महबूबा की जुदाई में। उसने सिगरेट को चूम लिया तो सबके कहकहे बुलंद हुए। सुबह की रोशनी थी, अजनबी आवाज़ें, जुबारिया की नींद टूटी। न जाने रात की किस पहर आंख लगी थी, जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने चकराते सर के साथ सीधा होने की कोशिश की। आग बुझकर राख हो गई थी और साइम वहाँ कहीं नहीं था। साइम, वो घबराकर सीधी हुई तो एहसास हुआ वो उस पर अपनी जैकेट डालकर गया था, मगर वो उसे तन्हा छोड़कर कहाँ गया था। जुबारिया घबराकर उठी और बिना रुके बिना सोचे समझे बाहर की तरफ लपकी। एक ही कश ने जन्नत की सैर करवा दी। फजल ने गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ा और उसी के साथ उड़ने लगा। परियां और धुआं, सबने सवालिया नज़रों से उनमें मुमासलत ढूंढने की कोशिश की। फिर हाथ पर हाथ मारते बेहंगम कहकहे लगाने लगे। जुबारिया के कदम नामुकम्मल हाल के दरवाजे पर ही रुक गए और फजल की उंगली फिजा में मंजमद हो गई। हूर, उसने हवास बाख्ता होकर अपनी आंखें मसली, मगर हूर मौजूद थी और इतने मर्दों को देखकर उसका रंग उड़ा हुआ था। ओए, ये तो सचमुच की हूर है। सबकी गर्दनें उस तरफ मुड़ गईं। कौन है तू? ताश, नशा वशा सब भूल गया। साइम कहाँ है? जुबारिया की आवाज़ फंस फंस कर निकली। कौन साइम? एक ने हैरत से दरियाफ्त किया। वही जिसके साथ रंग रलियां मनाने इस वीरान जगह पर आई थी। खबासत भरा सवाल जुबारिया को पत्थर की तरह लगा। दूसरे ने दाढ़ी खुजाते जुबारिया को सरता पा देखा। वो भाग गया और तुझे छोड़ गया हमारे लिए। ज़मीन उसके कदमों तले लर्जी। बाकी तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, फिर उनकी आंखें बदलीं और शक्लें भी। मामूली मजदूरों से शैतान का रूप धारने में देर कितनी लगी। जुबारिया अंदर की तरफ भागी। तीनों ने हिजानी कैफियत में एक दूसरे को देखा। टैक्सी बहुत मुश्किल से मिली थी। साइम ने उसे कुछ दूर ही रोका। वो नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला उन्हें इस इमारत से निकलते देखे। तकरीबन भागते हुए वो इमारत के अंदर आया। एक मुश्किल मरहला ख़त्म हो गया था, दूसरा मुश्किल मरहला शुरू होने वाला था। वो जुबारिया को घर ले जाता। फ़ायका बेगम और इब्राहिम साहब उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इसका साइम को यकीन था। वो डट कर नाश्ता करते, अपने नरम गरम बिस्तर पर लंबी तान कर सोते। बात की बाद में देखी जाती। वो मुतमईन था, दूसरा मरहला इतना मुश्किल नहीं था। तभी जुबारिया की चीखों ने ज़मीन व आसमान हिला दिए। साइम के अंदर पहुंचने तक वो चीखें घुटकर रह गई थीं कि एक खुरदरा गंदा हाथ उसके होंठों पर जमा था। इस मंजर की वहशत साइम के अंदर उतर गई। उसने एक तरफ पड़ी लकड़ी उठाई और पल भर में वहशियों की तरह उन पर टूट पड़ा। किसके कहाँ लगी, क्या हुआ, वह बस चिल्ला रहा था और मार रहा था। वो बदमाश होते तो चारों मिलकर उसे घेर लेते, मगर वो बुज़दिल नशेबाज निकले। अकेली लड़की को देखकर शेर बनने वाले गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागे। साइम ने लकड़ी फेंकी और हाँफता काँपता ज़ेबी के नज़दीक घुटनों के बल गिरा। ज़ेबी गठड़ी बनी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। ये भी शुक्र था कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया था, किसी बड़े नुकसान से पहले लौट आया था। ज़ेबी, मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ। ज़ेबी इतना डर गई थी कि वो जितना उसके करीब होता वो उतना दीवार में सिमटती थी। साइम ने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। मुझे देखो, मैं तुम्हारा साइम हूँ। ज़ेबी फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने बाहर जाने वाले रास्ते को देखा। वो जा चुके हैं। साइम ने थक कर दीवार से टेक लगा ली। जुबारिया ने वहशतज़दा अंदाज में साइम को देखा। आई एम सॉरी, मैं तो बस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? मैं तो बस, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो साइम, जुबारिया चिल्लाई। ज़ेबी, वो शशतर सा रह गया। तुम मुझे अपनी जिम्मेदारी पर निकाल कर लाए थे और इस वीराने में अकेला छोड़कर चले गए। अभी मेरे साथ कुछ हो जाता तो। ज़ेबी, खुदा का शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं, खुद को संभालो। तुम कितने आराम से ये बात कर रहे हो। शुरू से ही तुम्हारी नीयत गलत थी। तुम मुझे नाना के घर लेकर नहीं जा रहे थे। ज़ेबी का गोया दिमाग ही उलट गया था। क्या बकवास कर रही हो? ठीक कह रही हूँ, तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। ज़ेबी फट पड़ी तो साइम का भी दिमाग उलट गया। वो कैसे उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकती थी। जुबारिया, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तुम मेरे साथ थी, मेरे निकाह में थी, मैंने तुम्हारा क्या फ़ायदा उठाया? हाँ, अगर इतनी ही बेएतबारी थी तो मत आती मेरे साथ। गलती हो गई। वो बिफर कर खड़ी हुई।
غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے اپنے تلخ لفظوں سے محبت کا دامن تار تار کر رہے تھے۔ تم سے محبت کی، نکاح کے لیے 100 پاپڑ بیلے، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی جائیں۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نکاح؟ زیبی نے لپک کر نکاح نامہ اٹھا کر سائم کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس ڈرامے کی بات کر رہے ہو؟ تم اسے ڈرامہ کہہ رہی ہو؟ زیبی نے اس کاغذ کے 2 ٹکڑے کر کے سائم کے منہ پر دے مارے۔ ٹکڑے سائم کے چہرے سے ٹکرا کر نیچے گرے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے نکاح نامہ پھاڑ دیا؟ مجھے گھر جانا ہے، اپنے لوگوں کے پاس جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، جن کی نیت میں تمہاری طرح کھوٹ نہیں ہے۔ زیبی، اٹس ٹو مچ۔ جہاں دل چاہتا ہے چلی جاؤ۔ میں بے وقوف گدھا نہیں ہوں جو تمہاری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہا ہوں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر چلایا۔ بس پھر کہانی ختم ہو گئی۔ ایک وحشتناک لمحہ ان کی محبت کھا گیا۔ ایک ذرا سی بے اعتباری ساتھ نبھانے کے وعدے پر سیاہی مل گئی۔ سائم نے زیبی کو جاتے دیکھا اور پھٹے ہوئے نکاح نامے کو۔ تو ساری خواری اس لیے تھی؟ وہ متحیر سا پنجوں کے بل بیٹھ کر نکاح نامے کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ اس کے لیے گھر والوں کا مان توڑا تھا؟ اس نے 2 کے 4 ٹکڑے کرنا چاہے مگر محبت نے کرلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لیے سڑکوں پر دھکے کھائے تھے، بھوک کاٹی تھی، ننگے فرش پر سوئے تھے؟ پتہ نہیں وہ کس سے سوال کر رہا تھا کہ جواب تو ہاتھ میں پکڑے 2 کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ تیرا میرا رشتہ کچھ ایسا الجھا ہے، اس کو سلجھاتے سلجھاتے اپنے دل کی پوریں زخمی کر بیٹھا ہوں۔ رشتہ شاید سلجھ نہ پائے، لیکن اس کو سلجھانے کی دھن میں جانا سارے خواب بھلا بیٹھا ہوں، اپنا آپ گنوا بیٹھا ہوں۔ علاقے کی سڑکیں بارش کے پانی سے بھری تھیں اور سائم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں گئی ہوگی؟ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کہیں پھر کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ سائم ہی جانتا تھا وہ کتنی دور سے وہ ٹیکسی ڈھونڈ کر لایا تھا جو اب وہاں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور چلی تھی میرے ساتھ زندگی گزارنے۔ اس نے غصے سے بارش کے پانی میں پاؤں مارا تو گھٹنے کی چوٹ نے چیخیں نکلوا دی جسے وہ اب تک بھولا ہوا تھا۔ چلو اچھا ہوا پتہ چل گیا تم مجھے سمجھتی کیا تھی، ابھی تو آغاز ہی تھا کہ ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے بے دردی سے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے جنہیں وہ اب تک بارش کی بوندیں سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ بادل اس زمین کے حصے کا پانی لٹا کر کسی اور زمین کی پیاس بجھانے چلے گئے تھے۔ کسی نے کالر سے پکڑ کر اسے دھکا دیا تھا، وہ پشت کے بل پانی میں گرا۔ زیبی کہاں ہے؟ دانیال بھائی، میں نے کہا زیبی کہاں ہے؟ دانیال نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ تمہارے ساتھ بھاگی تھی اور تم کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے؟ دانیال نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ اس کا آدھا سر پانی میں ڈوبا تھا اور گدلا پانی اس کے کانوں میں جا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے دانیال بھائی، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا، مگر سامنے اس کا ہمدرد نہیں، ایک غیرت مند بھائی تھا، اور ایسے موقعوں پر ہمیشہ غیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ دانیال نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ بھوک، بے آرامی اور چوٹوں سے نڈھال محبت میں شکست خوردہ وجود سہ نہ سکا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی ناک اور لبوں سے بہتا خون دانیال کو احساس ہوا بہت زیادہ کر گیا ہے۔ زباریہ کو نہیں معلوم تھا وہ اسی ٹیکسی میں گھر آئی تھی جو سائم اس کے لیے لایا تھا۔ بوڑھا ٹیکسی ڈرائیور اسے مصیبت زدہ جان کر حفاظت سے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ کتنی دیر ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گرے رہے، دستک دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دروازہ وہ خود پر بند کر کے گئی تھی، مگر سڑک پر کب تک کھڑی رہتی؟ دروازہ اس جز وقتی ملازمہ نے کھولا تھا جسے ساجدہ کبھی کبھار کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بلوا لیا کرتی تھی۔ زباریہ بی بی؟ وہ زباریہ کی حالت دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ مجھے اندر آنے دو آسیہ۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی گھر کی ملازمہ سے منت کرنے لگی۔ آ جاؤ، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ ملازمہ ایک طرف ہو گئی، زباریہ اندر آ گئی۔ آسیہ نے عقب میں دروازہ بند کیا تو زباریہ کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ اس کی پناہ گاہ، اس کی جنت سامنے تھی۔ انسان کو جنت کی قدر اس وقت ہوئی جب جنت سے نکالا گیا، اور یہاں تو اس نے خود اپنی جنت کو ٹھکرایا تھا۔ گھر کی روش پر کھڑے ہو کر زیبی کو لگا پیروں تلے زمین بھی آ گئی ہے اور سر پر آسمان بھی۔ وہ 3 دن گویا کسی خلا میں گزرے تھے۔ اف، باہر کی دنیا کس قدر ظالم ہے۔ واپس کیوں آ گئی ہو زباریہ بی بی؟ آسیہ کے سوال نے زباریہ کو احساس دلایا کہ وہ جیسی گئی تھی ویسی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ میں اپنے گھر آئی ہوں۔ بیٹی جب رات کی تاریکی میں گھر چھوڑتی ہے تو گھر گھر نہیں رہتا، وہ آہستہ سے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زباریہ کی ہمت نہ ہوئی فوراً اس کے پیچھے جائے۔
रविश पर खुश्क पत्ते बिखरे थे। लान की घास पानी में भीगी पसमर्दा सी लग रही थी। अभी घर की सफाई शुरू नहीं हुई थी। अजीब वीरानी का एहसास था। वो बैरूनी कॉरिडोर की सीढ़ी पर सर झुकाकर बैठ गई। अकब में जाली का दरवाज़ा बंद था। पता नहीं घर में कौन था और कौन नहीं। वो आसिया से अब्बू के बारे में ही पूछ लेती। अंदर जाकर किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी ने एक झटके से जुबारिया का सर ऊपर उठाया। तुम यहाँ हो तो वो कहाँ है? फायका बेगम की आंखें बताती थीं उन्हें 2 रातों से नींद नसीब नहीं हुई थी। मैं नहीं जानती। क्या मतलब नहीं जानती? तुम्हें अंदाज़ा है हम किस अजाब से गुजरे हैं? उसका बाप पागलों की तरह शहर की सड़कें नाप रहा है। वो मुझे छोड़कर चला गया था। मैं वहाँ अकेली थी। फिर वहाँ कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने मेरे साथ। जुबारिया के लफ्ज़ बेरब्त थे। फायका बेगम ने गुस्से से उसका कंधा दबोचा। मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। बताओ साइम कहाँ है? मैं उसे छोड़ आई हूँ। उसने मेरा साथ नहीं दिया। वो मुझे छोड़ गया था। जुबारिया चिल्लाई। अगब का दरवाज़ा खुला और रोशाने बाहर आई। जुबारिया को देखकर मुतहैयर सी खड़ी की खड़ी रह गई। आई एम सॉरी रोशाने, उसने सर झुकाकर कहा और रोशाने को हटाकर तेज़ी से अंदर चली गई। शायद उसे लगा ये छोटा सा सॉरी उन सबके ज़ख्मों का मुदावा कर देगा। इससे पूछो मेरा बेटा कहाँ है? ये आ गई है तो वो भी आ गया होगा, रोशाने कहकर पलट गई। फायका बेगम तेज़ी से घर की तरफ भागी थी। जुबारिया के कदम जकड़े गए। 3 दिन पहले वो जिस शख्स को देखकर गई थी वो ये शख्स नहीं था। ये व्हील चेयर पर बैठा लागर कमज़ोर शख्स जो अपना एक हाथ हिलाने से कासिर था, जो बोलता था तो उसका जबड़ा टेढ़ा हो जाता था। ये शख्स उसका बाप नहीं था। उन्होंने जेबी से कहा था कभी कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जब बेटी कुछ गलत करती है तो बाप मर जाते हैं, मर ना सकें तो जिंदा दरगोर हो जाते हैं। और जेबी ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। वो भागकर घुटनों के बल गिरी और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। सरमद साहब का जिस्म झटके खा रहा था। वो उसे खुद से दूर करना चाहते थे। तभी समीना बेगम चील की तरह झपटी, उसे बालों से खींचकर दूर फेंका। दफ़ा हो जाओ, दूर हो हमारी नज़रों से, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। गम और गुस्से से उनकी आवाज़ फट गई। अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। जुबारिया ज़मीन पर गिरी बिलक रही थी मगर किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। तो इस काबिल है कि तुझे माफ़ किया जाए? जा उसी के साथ जाकर मर जिसकी खातिर हमें मारा था। समीना बेगम की आवाज़ फट गई। अब्बू, रोशाने भागकर बाप के पास आई। वो बिलक बिलक कर रो रहे थे, झटके खा रहे थे, जुबारिया को नज़रों से दूर जाने को कह रहे थे। रोशाने ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। ताई अम्मी, ताया अब्बू, वो सबको पुकार रही थी मगर सबने मुंह फेर लिया। रोशाने ने उसे कमरे में धक्का दे दिया। अगर चाहती हो कि हमारा बाप हमारे लिए ज़िंदा रहे तो उनके सामने मत आना। वो जहाँ गिरी थी वहाँ से उठी नहीं और रोशाने दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। जुबारिया ने सर उठाकर देखा। यह स्टोर रूम था जहाँ घुसते ही उसे छींकें आने लगती थीं। कभी सब खवातीन मिलकर यहाँ की सफाई करने लगती तो वो आने बहाने से खिसक जाती, मगर अब उसे ये घर का सबसे महफूज हिस्सा लग रहा था। वो अपने घर में थी, अपने लोगों में। घर वालों का नफ़रत भरा रवैया और हितक आमेज़ अंदाज उसे दुखी कर गया था। अगर अब्बू ने माफ़ कर दिया तो सब कर देंगे। उसने थककर पुराने पड़े मैट्रेस पर गर्दन टिका दी। उसे नींद आ रही थी। आप कैसे उसे इस घर में कबूल कर सकते हैं? आखिर वो यहाँ आई ही क्यों? अब्बू उसे उस घर से निकालें वरना मैं निकाल दूंगा। दानियाल गुस्से से बिफर रहा था। साजिदा बेगम और जुबैर साहब ने एक दूसरे को देखा। रोशाने तो कल से बाप के साथ लगी थी, तो फिर 3 दिन से उसे घर वापस लाने के लिए ख्वार क्यों हो रहे थे? घर से निकालने के लिए? साजिदा बेगम ने बेजारी से कहा। आप लोगों ने दुनिया वालों की बातें नहीं सुनी। जुबैर साहब ने तवील सांस लेकर बेटे को देखा। बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? जब लोगों के हाथ में कालक आई है तो हमारे मुंह पर ही मलेंगे। बस बैठकर मुंह काला करते रहें। दानियाल जिच होकर खुद भी बैठ गया। फैसला तो उसके माँ बाप ने करना है, हम क्या कर सकते हैं? साजिदा बेगम ने तहम्मुल से समझाया। वाह क्या बात है, सारी ज़िंदगी इस घर के फैसले आप लोगों ने किए, तो अब ये बेबसी क्यों? दानियाल ने ताज्जुब से माँ बाप को देखा। क्योंकि ये औलाद का मामला है। ठीक है, तो फिर आप लोग भी सुन लें। अगर चाचा चाची ने अपनी बेगैरत औलाद को घर में रखना है तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो हतमी लहजे में कहता खड़ा हुआ। मैं दोनों पोर्शन अलग कर दूंगा। साजिदा बेगम और जुबैर साहब ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अब करें तो करें क्या? लड़की ज़ात को घर से भी नहीं निकाल सकते। जुबैर साहब ने बेबसी से कहा। बदनामी की इस पोट को घर में रख कर भी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा।
यहाँ تو دانیال اسے رہنے نہیں دے گا، ساجدہ بیگم نے کہا تو زبیر صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے اور بہت کچھ سمجھ کر انہوں نے سمینہ اور سرمد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم کچھ کہنے کے قابل کہاں رہے ہیں بھائی جان، جو مناسب لگتا ہے کر لیں، سمینہ بیگم نے سرمد صاحب کو دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا تو سرمد نے آنکھیں بند کر کے گویا تائید کر دی تھی۔ زبیر صاحب نے بھائی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ دروازہ کھلا تو پتہ چلا باہر گلابی سی صبح پھیلی ہے۔ اسٹور کا دروازہ پتلی سی راہداری میں کھلتا تھا جہاں سے لان کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ننگے پاؤں راہداری میں سیدھی چلتی گئی اور لاؤنج کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پردے ہٹا دیے گئے تھے، اسے ایک طرف موجود ناشتے کی میز دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال، ساجدہ بیگم اور زبیر صاحب، کبھی وہ بھی اس منظر کا حصہ تھی۔ زباریہ نے آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ موقع اچھا تھا، وہ خاموشی سے باپ کے کمرے میں داخل ہو سکتی تھی۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ کچن سے روشانہ ٹرے اٹھائے نکلی۔ دانیال نے اسے اشارے سے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابو کو ناشتہ کروانے۔ دانیال نے ٹرے میں موجود لوازمات دیکھے تو لہجے میں طنز اتر آیا۔ مریض نے آملیٹ پراٹھا کھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ امی کے لیے، روشانہ ہکلائی۔ جاؤ بیٹا، زبیر صاحب نے اس کی مشکل آسان کی۔ زباریہ کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں، وہ اچھی طرح جانتی تھی امی بھی آملیٹ پراٹھا نہیں کھاتی تھیں، وہ سادہ روٹی دہی کے ساتھ کھاتی تھیں۔ بہنیں آخر بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ تبھی آسیہ بھاگی آئی۔ صاحب جی، باہر پولیس آئی ہے، دانیال صاحب کو بلا رہی ہے۔ پولیس؟ پولیس کیوں آئی ہے؟ ساجدہ بیگم نے دہل کر دانیال کو دیکھا۔ دانیال نے اطمینان سے ہاتھ صاف کیے، نیپکن پھینکا اور کھڑا ہو گیا۔ مار کر پھینک آیا تھا اس عاشق کی اولاد کو۔ زبیر صاحب اور ساجدہ بیگم کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ روشانہ کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی اور رہی زباریہ تو وہ دیوار کے ساتھ کھسکتی ہوئی نیچے گری۔ جب سے آئی تھی تو ایک لمحے کو بھی سائم کا خیال نہیں آیا تھا، اور اب اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسی سنسناہٹ میں سائم کی آواز نمایاں ہوئی۔ مجھے پورا یقین ہے تم آج کے دور کی صاحبہ ثابت ہوگی۔ صاحبہ کون؟ کون کھاتی؟ زباریہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن سائم نے بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی جس پر آئی ایم یور پرنس لکھا تھا اور سورج اس کے عقب میں ڈوب رہا تھا، جس نے اپنے بھائیوں کی خاطر مرزا کے ہتھیار چھپا دیے تھے۔ کم وقت نے عین وقت پر دھوکہ دیا۔ سائم کو ساری لوک داستانیں ازبر تھیں۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی، زندگی دے دے تو پتہ نہیں۔ سورج اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا اور ساتھ ہی سائم کا دل بھی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم پر آنچ آنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گا، سائم نے تڑپ کر کہا تھا۔ روشانہ زباریہ کا کندھا دبوچ لیا۔ کتنی منحوس ہو زیبی، تمہاری نحوست پورے گھر کو کھا جائے گی۔ دانیال کو پولیس لے گئی، تمہاری وجہ سے وہ قاتل بن گیا۔ وہ چلا رہی تھی، زیبی اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی مگر آواز سائم کی سن رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے محبت کتنی خوبصورت ہے، میں تمہیں دیکھ کر مکمل ہو جاتا ہوں زیبی۔ روشانہ نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا تو وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ غلطی دونوں سے ہوئی ہے اور دانیال بہت جذباتی لڑکا ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاسپٹل کے کاریڈور میں زبیر صاحب ابراہیم صاحب کے سامنے کھڑے تھے۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور حواس باختہ ابراہیم صاحب بیٹے کو جس حال میں پایا تھا گویا کسی نے کلیجہ نوچ لیا تھا۔ دانیال کو پولیس نے پکڑا تو میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ جو زخموں سے چور چور ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہے، اس کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں ہے جو فریکچر نہ ہوئی ہو۔ جانتے ہو وہ ہمارا کیا ہے؟ ابراہیم صاحب کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ میرا بیٹا ہے زبیر، میری کل کائنات۔ زبیر صاحب کا سر جھک گیا۔ میرا اکلوتا جوان بیٹا مر رہا ہے زبیر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ زبیر صاحب نے تسلی دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ابراہیم صاحب نے تڑپ کر زبیر صاحب کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا قصور تھا میرے بیٹے کا؟ اس نے اغوا کیا تھا یا زبردستی لے گیا تھا؟ جانتا ہوں اس میں ہماری اولاد کا بھی قصور ہے۔ تم دعا کرو میرا بیٹا بچ جائے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا۔ ورنہ تمہارے بیٹے کو پھانسی لگنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابراہیم، زبیر صاحب تڑپ اٹھے۔ یہاں سے چلے جاؤ، میرے ضبط کا امتحان نہ لو۔ وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اکلوتے بیٹے کو پھانسی لگنے کے خیال نے انہیں کچھ اور بوڑھا کر دیا۔ واپسی کے لیے مڑے تو کمر جھک گئی تھی، قدم من من کے ہو گئے تھے۔ اس رات پورے گھر نے رو رو کر سائم کے زندہ بچ جانے کی دعائیں کی تھیں اور زباریہ کمرے میں رو رو کر مر رہی تھی۔
دانیال سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے اسے گھر جانے دیا۔ جب تک سائم ہوش میں آ کر بیان نہ دیتا وہ آزاد تھا۔ زباریہ لڑکھڑاتے قدموں سے باپ کے کمرے تک پہنچی۔ کیا ملا محبت میں؟ یہ کمزور بیمار باپ، سائم کی موت، دانیال کی پھانسی، اس کی خواہش کی تکمیل میں کون کون عذاب جھیل رہا تھا، جبکہ یہ خواب بچا تھا نہ اس تکمیل کی خواہش۔ ابو یہ میں نے کیا کر دیا، ابو یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ان کے پیر پکڑ کر بلک رہی تھی۔ نماز پڑھتی سمینہ بیگم کے سر پر اس کی آواز ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل سلام پھیرا۔ سب کی ذمہ دار میں ہوں ابو، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی، میری وجہ سے سائم مر گیا، میں کتنی بری ہوں۔ سمینہ بیگم خاموشی سے اسے بلکتے دیکھتی رہیں۔ سمینہ، سرمد صاحب کرلائے۔ زباریہ کے نرم ہاتھ ان کے پیروں کو کاٹ رہے تھے، اس کے آنسو اندر باہر آگ لگا رہے تھے۔ وہ ابھی زندہ ہے، سمینہ بیگم کی آواز نے اس کے آنسوؤں پر بند باندھ دیا۔ زباریہ نے گردن موڑ کر سمینہ بیگم کو دیکھا۔ وہ جائے نماز کو تہہ کر کے سرمد کے پاس آئیں، رومال اٹھا کر ان کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ اب تم جاؤ، انہیں پریشان نہ کرو، اپنے کچھ لگتے کے لیے کمرے میں جا کر رو۔ سمینہ بیگم کے ٹھنڈے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ امی، زباریہ نے کچھ کہنا چاہا۔ سمینہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ زباریہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آج بھی اس کے لیے رو رہی ہے، سرمد صاحب نے اٹک اٹک کر کہا۔ سمینہ بیگم خاموشی سے گلاس میں پانی ڈالنے لگیں۔ دونوں سائم کے پاس بیٹھے تھے، وہ خطرے سے باہر تھا، یہ سن کر انہیں احساس ہوا وہ ابھی زندہ ہیں۔ ابراہیم صاحب نے گردن موڑ کر فائقہ بیگم کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے، اور نہ جانے کتنے دنوں کے بعد مسکرائے تھے۔ تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ہر وقت نقصق سے تیار آفس جاتی فائقہ بیگم ایک بوڑھی ماں لگ رہی تھی۔ آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں نے تو صدیوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے، میں تو مر کر دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ فائقہ بیگم نے پیار سے سائم کو دیکھا جس کا وجود اب بھی پٹیوں میں جکڑا تھا۔ لیکن ابراہیم، سائم نے اپنے بیان میں دانیال کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نہیں جانتا، اس نے زباریہ کا نام بھی نہیں لیا۔ میں اس لڑکی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا، ابراہیم صاحب نے تلخی سے کہا۔ اور تم تیاری کر لو، سائم جیسے ہی ڈسچارج ہوگا ہم یہ گھر چھوڑ جائیں گے۔ کہاں؟ میں کہیں اور گھر کا بندوبست کرتا ہوں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ فائقہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سائم کراہا۔ دونوں لپک کر اس پر جھکے۔ بہت تکلیف ہے امی، وہ جب بھی ہوش میں آتا یہی کہتا تھا۔ ابھی نرس انجیکشن دے گئی ہے۔ یہ درد انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوگا مما، اس کے لہجے کی تڑپ نے ماں باپ کے دل کو کاٹ کر رکھ دیا۔ برداشت کرو بیٹا، فائقہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر پٹی کو چھو کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ابراہیم صاحب تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا مما، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ زیادہ بات مت کرو، تمہارا درد بڑھ جائے گا۔ نہیں کروں گا، اس نے سعادت مند بچے کی طرح بات مان لی تھی۔ آنٹی، فون کے دوسری طرف زباریہ کی آواز سن کر فائقہ بیگم کے اعصاب تن گئے۔ میری کتنی خواہش تھی کہ میں تمہاری منحوس آواز کبھی نہ سنوں۔ زباریہ کے حلق میں گولا پھنس گیا۔ صرف اتنا بتا دیں وہ کیسا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے پھر سے جوڑ کر سائم بنا رہی ہوں۔ کراہ روکنے کو زباریہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی اجازت تو اس ماں کو ملے گی یا نہیں؟ ان کے گہرے طنز پر زباریہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں، جو زخم تمہاری وجہ سے سائم کو آئے ہیں وہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ فائقہ بیگم کا لہجہ زہر میں بجھا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا ملا؟ ایک محبت کو پانے کے لیے کتنی محبتیں کھو دیں؟ ان کے سوال کا جواب زباریہ کے پاس کہاں تھا؟ لیکن تم سے کیا کہوں، تم دونوں کے عشق نے 2 گھروں کو برباد کر دیا۔ اب اگر ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں تو ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، سائم سے دور رہو، وہ اب تمہارا نام بھی نہیں لیتا، تم سے نفرت کرتا ہے۔ زباریہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہاری محبت نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیا پتہ تمہاری نفرت اس کے جینے کا آسرا بن جائے۔ زباریہ نے روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ فائقہ بیگم نے ایک گہری سانس لے کر موبائل رکھا۔ مما، سائم کی آواز پر وہ سن سی ہو گئی، انہیں اندازہ نہیں تھا وہ جاگ رہا ہوگا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، وہ انہی کو دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹا، انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ وہ ابھی ابھی جاگا تھا اور جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ ماں کو روتے ہی دیکھتا تھا۔ تکلیف؟ فائقہ بیگم کا چہرہ کرب سے چٹک چٹک گیا۔
ہمیں غور سے دیکھو صاحب، ہم تو گلے میں پھندے ڈالے پھانسی گھاٹ پر کھڑے تھے، تمہاری ایک کم ہوتی سانس پر ہم 100 بار لٹک جاتے تھے۔ میرے بچے، ہم نے تمہاری سانسوں کو مدھم ہوتے سنا ہے، تم ہمارے لیے دوبارہ پیدا ہوئے ہو، تم تکلیف کی بات کرتے ہو، ہم نے قیامت جھیل لی ہے۔ وہ قیامت اب بھی ان کے لہجے میں برپا تھی۔ تم نے زباریہ کی خاطر؟ کون زباریہ؟ صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں بات کاٹ دی۔ فائقہ بیگم نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کسی زباریہ کو نہیں جانتا اور نہ یہ نام دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ فائقہ بیگم تذبذب سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں زباریہ کو بھول چکا تھا یا اسے بھول جانا چاہتا تھا؟ وقت تھم سا گیا تھا، نہ دن گزرتا تھا نہ راتیں کٹتی تھیں۔ ایک دن وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا اپنا کمرہ اسے پہچاننے سے انکاری تھا۔ ہر چیز اس سے روٹھی تھی۔ بالکنی میں دھول اڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جھولے پہ آ کر بیٹھ جاتی اور سائم کے گھر کی بالکنی کو دیکھے جاتی۔ ویسی ہی دھول ادھر بھی اڑ رہی تھی۔ شاید فائقہ بیگم گھر آتی ہی نہیں تھی۔ گھر کے کسی فرد کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، بیمار ہے یا تندرست۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی سے ناک چپکا کر ان سب کو کھانا کھاتے دیکھتی۔ ایک دن سرمد صاحب کو بھی دیکھا۔ اس کے پیارے ابو ویل چیئر پر تھے مگر کھانے کے لیے میز پر آئے تھے۔ جب کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو چپکے سے کچن میں جاتی۔ مائکرو ویو میں اس کے لیے کھانا رکھا ہوتا۔ وہ گرم کیے بغیر پلیٹ نکال کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ کبھی کبھی اس کے اندر شدید غصے کی لہر اٹھتی۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو کیا وہ لوگ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ اس دن کھانے کی پلیٹ یوں ہی مائکرو ویو میں پڑی رہتی۔ اس دن روشانے نہ جانے کیسے زباریہ کے پاس آ بیٹھی۔ کیسی ہو؟ جیسی نظر آتی ہوں ویسی ہی ہوں۔ وہ جھولے پر بیٹھی اپنی انگلیوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ روشانے نے دیکھا اس نے اپنی انگلیاں زخمی کر لی تھیں۔ روشانے نے غور سے زباریہ کو دیکھا اور ڈر گئی۔ بکھرے الجھے بالوں والی بے حد کمزور لڑکی، جس کی آنکھوں کے گرد حلقے اتنے گہرے تھے کہ لگتا براؤن آئی شیڈو سے جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے نہائی بھی نہیں تھی۔ زیبی، تم بیمار ہو؟ ہاں، مجھے کینسر ہو گیا ہے اور اللہ کرے مجھے کینسر ہو ہی جائے، سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ عجیب بے حصہ لہجہ تھا۔ روشانے اندر تک لرز گئی۔ زباریہ کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا زندگی زیادہ مشکل ہے یا موت زیادہ آسان۔ میرے ساتھ چلو، اس نے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ زباریہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اپنے فیصلوں کا انجام دیکھ لیا تھا، اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنا تھا۔ لاؤنج میں ستارہ خالہ آئی بیٹھی تھیں۔ وہ سمینہ بیگم سے 1 سال چھوٹی تھیں۔ خاندان سے باہر شادی ہوئی۔ سسرال بہت عجیب سا تھا۔ گھٹیا ذہنیت کے لوگ، شکی مزاج اور ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانے والا شوہر۔ تنگ آ کر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا تو خاندان بھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ اس سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے اپنے منہ سے طلاق نہیں مانگی تھی، مگر وہ ڈٹی رہیں اور شوہر سے علیحدہ ہو گئیں۔ ایک ہی بیٹی تھی جسے وہ اچھے ماحول میں پالنا چاہتی تھیں۔ خاندان نے گویا بائیکاٹ ہی کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی خوشی غمی میں شامل ہو جاتی مگر بیٹی کو نہیں لاتی تھی۔ انہیں کامیاب ورکنگ وومن دیکھ کر حسد کے مارے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے تو بیٹی کا دل اور دماغ دونوں خراب ہوتے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ لاہور یہاں سے اتنا دور تو نہیں تھا۔ نفیس سے برانڈڈ سوٹ میں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ جب کسی نے تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھا تو اطلاع کون دیتا؟ اور رہی میں تو مجھے ہوش کہاں تھا؟ سمینہ بیگم کے لہجے میں بیزاری مستقل ہو گئی تھی، جیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ ہاں، میں تو خاندان کی نظر میں بری ہی رہی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے چائے کا کپ واپس رکھا۔ شوہر کے ظلم سہ سہ کر مر جاتی تو سب خوش رہتے۔ تم نے نوکری بھی تو کر لی۔ ہمارے خاندان کی کون سی عورت کمانے نکلی تھی؟ ساجدہ بیگم نے کہا۔ بیٹی کو نہیں پالنا تھا کیا؟ سب تمہاری مدد کو تیار تھے۔ اس معاملے میں ساجدہ بیگم کی سوچ روایتی ہی تھی۔ جی ہاں، بھائی اپنی بیویوں سے اور بہن اپنے شوہر سے چھپا کر جو امداد دیتی اس پر اپنی بیٹی پالتی۔ ستارہ بیگم کے لہجے میں ہلکی سی تلخی اتر آئی۔ اچھا چھوڑو، ان پرانے قصوں میں کیا رکھا ہے؟ سمینہ بیگم نے بات بدل دی۔ ٹھیک کہا، ان قصوں کو کیا دہرائیں؟ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ ساجدہ بیگم کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ چور سی سمینہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں بچیاں کیسی ہیں؟ ستارہ بیگم نے پوچھا۔ میری صرف ایک ہی بچی ہے روشانے، اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، سمینہ بیگم تڑک کر بولیں۔ تو پھر اس کا گلا گھونٹ دے تاکہ ایک ہی بار جان چھوٹ جائے۔ روشانے نے زباریہ کو گھسیٹ کر سامنے کیا۔ اس منحوس کو کیوں لے آئی ہو؟
کیونکہ یہ منحوس آپ کی اولاد ہے، مانا اس کی غلطی بہت بڑی ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ روشانہ سب کچھ بھول کر اس کا مقدمہ لڑنے کھڑی ہو گئی تھی۔ زباریہ سر جھکا کر شدت سے ناخن چبانے لگی۔ کیا سلوک کر دیا اس کے ساتھ؟ ساجدہ بیگم کو روشانہ کی جرأت اچھی لگی نہ لہجہ۔ سینہ تان کر واپس آ گئی۔ گھر میں رہ رہی ہے، کھا پی رہی ہے، زندگی تو باقی لوگوں کی عذاب ہے، اس کی صورت نظر نہ آئے۔ دانیال پورا دن گھر میں نہیں گھستا، تو آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک دن یہ پوری پاگل ہو جائے گی تو پاگل خانے میں جمع کروا کر جان چھڑا لیجیے گا۔ روشانہ تڑپ اٹھی، پھر سمینہ بیگم کی طرف مڑی۔ امی خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، دنیا تو اسے ساری زندگی معاف نہیں کرے گی، کم از کم آپ تو کر دیں، ورنہ یہ ذہنی مریضہ بن جائے گی۔ روشانہ جاؤ، جا کر اپنے شوہر کی فکر کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ سمینہ بیگم کے لہجے میں وہی بیزاری اتر آئی۔ زبیر بھائی گئے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ہی آئیں گے۔ کہاں گئے ہیں؟ تبھی دانیال نے روشانہ کو پکارا۔ زباریہ دہل سی گئی، پھر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ روشانہ نے بے بسی سے ستارہ خالہ کو دیکھا، جو حیرت، خاموشی اور ہمدردی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، ساجدہ بیگم نے کہا تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا کہا اس نے؟ زبیر صاحب کی خاموشی طویل ہوئی تو سرمد صاحب نے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا۔ دانیال نے بھی بے چینی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ زبیر صاحب نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ دانیال نے غصے سے مکہ اپنی ہتھیلی پر مارا۔ سرمد صاحب کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی۔ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، زبیر صاحب نے بیٹے اور بھائی دونوں کو تسلی دی۔ یہ تو وہی جانتے تھے وہ کس دل سے ابراہیم صاحب کے پاس منت کرنے گئے تھے کہ وہ زباریہ کو اپنی بہو بنا لیں، اور ابراہیم صاحب سنتے ہی بفر گئے۔ میں اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھوں گا جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال کو پہنچا۔ آپ اسے بہو بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ تحمل سے میری بات سنیں اور سمجھے ابراہیم صاحب، وہ لڑکی آپ کے بیٹے کے نام سے بدنام ہو گئی ہے، اب کوئی اور شخص اسے قبول نہیں کرے گا۔ میری طرف سے اسے زندہ دفن کر دیں۔ انہوں نے سفاکی کی انتہا کر دی۔ اور وہ اپنی مرضی سے بھاگی تھی، صاحب نے اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ اور کس منہ سے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو رشتہ بھی لے کر آئے تھے، انکار تو آپ لوگوں نے کیا تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہاں سے چلے جائیں، میرے ضبط کا امتحان مت لیں۔ ان کی منت سماجت بھی کچھ کام نہیں آئی اور وہ گردن جھکا کر واپس چلے گئے۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ابو، وہ دانیال کی آواز پر چونکے۔ تو پھر کیا کریں؟ زبیر صاحب چڑ گئے۔ کچھ بھی کریں، مگر میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ دانیال، زبیر صاحب نے جھنجھلا کر سر اٹھایا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو اس گھر کے 2 پورشن بنیں گے۔ سرمد صاحب نے تڑپ کر بھتیجے کو دیکھا۔ اگر آپ کو یہ گوارا نہیں تو میں روشانے کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اور اگر اس کو بھی اپنی بدنام بہن کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی مرضی۔ بکواس بند کرو تم، زبیر صاحب بفر کر کھڑے ہوئے۔ سرمد صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر منہ سے صرف آوازیں نکلی تھیں۔ دانیال مزید بھی کچھ کہتا مگر چچا کی حالت دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا، اب کیا سب کا جینا حرام کر دوں؟ وہ غصے سے بولے، پھر قریب آ کر سرمد صاحب کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم فکر نہ کرو، میں زندہ ہوں، کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ سرمد صاحب نے اپنے حرکت کرتے ہاتھ کے ساتھ زبیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں خوف اور تکلیف نمایاں تھی۔ زبیر صاحب ان کا ہاتھ سہلانے لگے۔ ستارہ خالہ نے بہت اصرار کے ساتھ زباریہ کے سر کی مالش کی تھی۔ وہ اتنی چپ تھی کہ اسے بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے ستارہ بیگم کو ڈھیروں بے معنی باتیں کرنی پڑیں۔ پھر زباریہ کے تنے ہوئے اعصاب سکون پانے لگے تو ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ اگر اسے اتنی ہی محبت تھی تو چھوڑا کیوں؟ وہ اب اس کی انگلیوں کی زخمی پوروں پر تیل لگا رہی تھی۔ چھوڑا نہیں تھا، ڈر گئی تھی، زباریہ نے سسکاری لبوں میں دبا کر کہا۔ اس رات میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ رات زباریہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ ان کی محبت کا قاتل لمحہ۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے ناخنوں کو دانتوں کے نیچے دبانے کی کوشش کی مگر ستارہ خالہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اب زباریہ نے اپنے اندر جھانکا، اتنا خالی پن تھا کہ وہ خود ہی ڈر گئی۔ اب تو میرے اندر کچھ بھی نہیں بچا۔ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے جسم کے گنبد میں خاموش دل کی صدا سنی اور مسکرائی۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، گھر والے پہلے کی طرح مجھ سے محبت کریں، روشانے میری ہر ضد مانے، ابو کی آنکھیں مجھے دیکھ کر پہلے کی طرح چمکیں، وہ پھر سے مجھے اپنا فخر کہیں، امی پہلے کی طرح ڈانٹیں،
وہ ڈانٹ جس میں غصہ نہیں ہوتا تھا۔ تایا ابو، تائی امی میرے پہلے کی طرح نخرے اٹھائیں۔ ستارہ بیگم نے اس کے بال سمیٹ کر چوٹی گوندھنا شروع کر دی۔ میں زندگی کو ریوائنڈ کر کے وہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں جہاں میں اور سائم صرف دوست تھے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولنا، انہیں دھوکہ دینا نہیں سیکھا تھا۔ یہ کمبخت محبت بہت بری چیز ہے، دھوکہ دینا سکھا دیتی ہے۔ ستارہ خالہ کہنا چاہتی تھی کہ محبت دھوکہ نہیں سکھاتی، ہمارا نفس سکھاتا ہے، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ ابھی زباریہ کو کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جنہیں وقت سکھا دے انہیں سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آؤ تھوڑی دیر لان میں چلیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ ڈر کر سمٹ گئی۔ میری جان میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ اسے بہلا کر لے گئیں۔ خزاں کے لبوں پر رخصتی کے گیت تھے، مگر کیاریوں میں نئی پنیری اب تک نہیں لگی تھی، وہ خشک پتوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ زباریہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پتے نکالنے شروع کر دیے۔ وہ دیوانہ وار پتوں ٹوٹی شاخوں کا ڈھیر لگا رہی تھی۔ انہیں میں کوئی مردہ تتلی یا چڑیا کا ٹوٹا پر ملتا تو وہ ایک لمحے کو رک جاتی، انہیں پتوں کے ڈھیر میں دفن کر کے پھر سے شروع ہو جاتی۔ ستارہ خالہ نے اسے ٹوکا نہیں تھا، اسے اسی طرح اپنے وجود کی مایوسی، نا امیدی اور بے اعتباری کو جمع کر کے آگ دکھانی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ رک گئے، کچھ شور سا ہوا تھا۔ زباریہ نے گردن گھما کر ساتھ والے گھر کو دیکھا، مزدور سامان نیچے اتار رہے تھے۔ وہ حیران نظروں سے دیکھتی رہی، تبھی روشا نے چائے کا کپ لے آئی۔ خالہ آپ کی چائے۔ اس نے زباریہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ محبت فاتح عالم سمجھنے والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، آباد گھروں پر تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ روشانے کی آواز پر زباریہ کا چہرہ سوکھے پتے کی طرح ہو گیا، وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ روشانے کم از کم تم تو اس طرح مت کرو، ستارہ خالہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ روشانے شرمندہ ہو گئی۔ بس منہ سے نکل گیا خالہ۔ ستارہ بیگم خاموشی سے سر ہلا کر زباریہ کے پیچھے چلی گئی۔ سمینہ بیگم سرمد صاحب کو سوپ پلا رہی تھیں جب ستارہ بیگم اندر آئیں۔ ایک طرف زبیر صاحب بیٹھے بھائی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی جان، میں زباریہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سمینہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ ماں آپ ہیں اور پوچھ مجھ سے رہی ہیں؟ ستارہ بیگم کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی، گویا وہ ضرور جائیں گی۔ تم کب تک یہاں ہو؟ زبیر صاحب نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، جبکہ ستارہ بیگم اچھی طرح جانتی تھیں انہیں ستارہ کا یہاں رکنا پسند نہیں۔ آج کل میں چلی جاؤں گی، سرمد بھائی کا پتہ چلا تو عیادت کے لیے آ گئی۔ انہوں نے تحمل سے جواب دیا۔ بیٹی کو تنہا چھوڑ کر؟ بوا جی ہیں اس کے پاس اور مجھے ان پر اعتبار بھی ہے۔ سمینہ میں جلدی آ جاؤں گی، پھر بھی دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بہت لتاڑا تھا، وہ بہت کمزور تھی، فوراً ڈرپ لگا کر کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے۔ یہ تو جسمانی علاج تھا۔ ستارہ خالہ کسی سائیکٹرسٹ سے بھی ملنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ گھر والوں کو قائل کیا جاتا۔ انہوں نے آنے سے پہلے سمینہ بیگم سے علیحدگی میں بات بھی کی تھی۔ باقی سب کو چھوڑو، تمہارے رویے سے پریشان ہوں۔ تمہاری بیٹی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، مگر اب وہ پچھتا رہی ہے۔ اس کا پچھتاوا ہمارے کس کام کا؟ سمینہ بیگم غصے میں دوپٹے کے دھاگے نوچتی رہیں۔ تم لوگوں کے رویے سے پاگل ہو جائے گی۔ ہو جائے، کسی پاگل خانے بھجوا کر سکون میں آ جاؤں گی۔ یا اللہ، اتنی نفرت بالکل ہی دل سے اتر گئی ہے۔ کیا کروں؟ اس کا باپ فالج زدہ ہو کر بستر پر پڑا ہے، دوسری بیٹی کا گھر داؤ پر لگا ہے، اور یہ سب اس نامراد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رو پڑی۔ پھر بھی میرا دل اس کے لیے کڑتا ہے، مگر کروں تو کیا کروں؟ اولاد تو نادانیاں کرتی ہی ہے، معاف کر دو سمینہ، ستارہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر زباریہ کی جگہ بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی؟ بیٹی کی نادانی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے ستارہ۔ توبہ ہے، رب بھی معاف کر دیتا ہے، زندگی بھی دوسرا موقع دے دیتی ہے، مگر تم لوگ… ستارہ خالہ جھنجھلا کر اٹھ آئی تھیں۔ تم یہیں بیٹھو، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، میں ان کی رپورٹس لے کر آتی ہوں۔ ستارہ بیگم اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ انجارے چہروں کو بے توجہی سے دیکھتے ہوئے ایک شناسا چہرہ نگاہوں کی گرفت میں آ گیا۔ زباریہ نے گھبرا کر دوپٹے کا پلو پیشانی سے نیچے تک کھینچ لیا۔ فائقہ بیگم اس کے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ زیبی بے اختیار اٹھی اور ان کے پیچھے چل پڑی۔